ہمارے ساتھ پاکستان میں ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری ہیں، اور ایران وہ ملک ہے جو ابھی تک پورے عرب ممالک کو ایک طرف رکھیں لیکن اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ڈٹا ہوا ہے، اور یہ بھی اور اس لیے کہ یہ واحد قوت ہے، صرف عوامی حیثیت سے نہیں، عسکری طور پر بھی۔ شکریہ ڈاکٹر رضا امیری صاحب، مجھے دوسری بار آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور پہلی بار آپ کے سفارت خانے آیا تھا، اور اس سے پہلے ہمارے آپ کے جو پرائم منسٹر تھے ان کی جس طرح انتقال ہوا حادثے میں، اس کے بعد پھر ہم نے بڑی تفصیلی گفتگو کی، اور اس وقت عالم اسلام مشرق وسطیٰ اور ایران ایک کڑے امتحان سے گزر رہا ہے، اور حزب اللہ کے سب سے بڑے لیڈر کو جس طرح شہید کیا گیا، آپ نے دیکھا کہ وہ یمن اور پھر لبنان اور اس کی لپیٹ میں آ گئے، اور ایک تاثر یہ ہے کہ ایران کی طرف بھی وہ بڑھے گا، گو کہ زمینی طور پر ایران نہیں، لیکن آپ کو علم ہے کہ زیادہ لڑائی تو اس وقت فضائی ہوتی ہے، ہوائی ہوتی ہے۔ جی ہز ایکسلنسی۔ سب سے پہلے تو میں حزب اللہ کے قائد کی شہادت پر اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ 7 اکتوبر کو اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا اور اسے بڑی جنگ میں تبدیل کر دیا۔ حزب اللہ فلسطین کی حمایت میں آیا، جس کے سبب اسرائیل اس کا دشمن نمبر 1 بنا۔ ایران اور حزب اللہ یہ نہیں چاہتے کہ جنگ وسیع ہو۔ دیکھیں، یہ امریکہ اور اسرائیل ہیں جو جنگ چاہتے ہیں۔ وہ اسپتالوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اسکولوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایک رہنما کو شہید کرنے کے لیے وہ 85 ٹن بارودی مواد کا استعمال کرتے ہیں۔ پہلی بار امریکہ نے بنکر بسٹر بم اسرائیل کو دیے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ اس جنگ کو پھیلایا جائے۔ جی آپ نے درست فرمایا، لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جس وقت شہید حسن نصر اللہ کی شہادت ہوئی اور اس وقت UN کا اجلاس ہو رہا تھا، کویش عالم اسلام کے مشرق وسطیٰ کے تمام اہم جو ہے سربراہان موجود تھے، ہمارے پرائم منسٹر بھی موجود تھے۔ ہم امید کر رہے تھے کہ کم از کم ایک اتنے بڑے قائد کی شہادت کے بعد عرب ممالک کا کوئی گروپ اجلاس ہوتا، ایک مشترکہ مذمتی قرارداد پاس ہوگی، لیکن خاموشی سے وہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ روانہ ہو گئے۔ صرف وہی صورتحال جو فلسطین میں جو رہی، جہاں 50,000 شہادتوں کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ مذمتی قراردادوں سے آگے نہیں بڑھے۔ ایک ایران ہے اور کچھ اور ایک حد تک یمن نے کوشش کی، تو یہ جو صورتحال ہے یہ تو بہت ہی سنگین خطرناک ہے ہز ایکسلنسی محترم۔ ہمیں اس بات پر افسوس ہے کہ عالم اسلام میں یہ صورتحال پائی جاتی ہے۔ اسلامی ممالک کو اٹھنا چاہیے تھا، اور اسرائیل امریکہ کو یہ بات باور کرانی چاہیے تھی کہ وہ اسلام کے دفاع کے لیے، فلسطین کے دفاع کے لیے، قبلہ اول کے دفاع کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ایک اور جو زیادہ ہمیں اب خطرہ لگ رہا ہے کہ وہ جو اکتوبر میں غالباً سال ہونے کو آ رہا ہے، جنگ شروع ہوئی تھی فلسطین میں۔ جنگ کیا ہوئی تھی؟ پوری ملیہ میٹ کرنے کے لیے اسرائیل نے حملہ کیا 7 اکتوبر کو۔ 50,000 کے قریب تقریباً شہادتیں ہو چکی ہیں، بچوں کو کیا گیا، عورتوں کو کیا گیا، اسپتالوں کو، ایمبولنس کو نشانہ بنایا گیا، پتہ نہیں اس کے بعد وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ لیکن یہ جنگ آگے اس لیے بڑھ رہی ہے کہ 12 ممالک نے ایک خاص وقت دیا، امریکہ نے ان کو پورے ہتھیار دیے۔ تو یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں آگے، کہ جیسے میں نے پہلے بھی شاید کہا کہ کوئی زمینی راستے سے تو ایران میں وہ داخل نہیں ہو سکتے، نہ لڑ سکتے ہیں، لیکن ہوائی، جس طرح انہوں نے اسماعیل ہانیہ کو ایران میں جا کر ایک راکٹ کے ذریعے شہید کیا، یہ جنوبی لبنان میں بھی حزب اللہ کے قائد کو انہوں نے راکٹ سے شہید کیا۔ تو کیا یعنی یہ ایران کی طرف ایسا لگتا ہے کہ لبنان کے بعد وہ ایران کی طرف آئیں، کیونکہ وہ سب سے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ایران موجود ہے، حزب اللہ موجود ہے، اس وقت تک وہ ایک دیر پا حکومت اسرائیل میں نہیں کر سکیں گے۔ محترم
देखिए, जिस तरह सेहूनी हुकूमत की सरहद फ़लस्तीन और लबनान से मिलती है, इस तरह से इसकी हमसे मुश्तरका सरहद नहीं मिलती। लेकिन ये इम्कान मौजूद है कि वो हवाई इक़दाम करेंगे, लेकिन हम जंग की तरफ जाना नहीं चाहते और हम ये चाहते हैं कि इस जंग को किसी तरीके से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इस इलाके में इसको वसअत इख्तियार नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस तरह महसूस होता है कि अमरीका या सेहूनी हुकूमत ने इस जंग को फैलाने का इरादा किया हुआ है। इस्लामी जमहूरिया ईरान तमाम वसाइल फराहम कर रहा है और इसके दिफा के लिए तैयार है। मोहतरम ईरानी सफ़ीर डॉक्टर साहब, अभी तक इस्माइल हानी की जब शहादत हुई तो बहुत बड़े पैमाने पर उनकी जो तदफीन के वक्त लोग मौजूद थे, क़यादतें मौजूद थीं, लेकिन अभी तक उनकी तदफीन के सिलसिले में उनकी हिज़्बुल्लाह की क़यादत की तरफ से कोई तारीख़ नहीं आई। एक तो सबब यही कहा जाता है कि सिक्योरिटी हो, फिर ये ख्याल जाता है कि उनकी नजफ़ यानी में कहो या करबला में हो, और जुनूबी लबनान में सूरत हाल ऐसी है कि एयरपोर्ट तकरीबन बंद हैं, हवाई परवाज़ें नहीं चल रही हैं। तो ये भी एक तशवीश की बात है ना कि इसराइली बर्बरियत इस जगह पहुंच चुकी है कि कहीं वो बराह रास्त जहाँ तदफीन हो रही हो उसको निशाना बनाएं। इस सबब ज़रा ये है। और फिर ये भी सुनने में आया कि अल्लाह ताला की बड़ाई देखें कि जो उनकी शहादत हुई है लेकिन उनके जस्से खाकी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। मोहतरम हिज एक्सेलेंसी, देखें, मैं यहाँ पर हूँ, नज़दीक से वहाँ के हालात से वाकिफ़ नहीं, लेकिन जो वहशत और बर्बरियत अमरीका और सेहूनी हुकूमत की तरफ से दिखाई जा रही है, हम उनसे हर चीज़ की तवक्को कर सकते हैं। अगर वो मदारिस, स्कूल, अस्पतालों और एम्बुलेंसों पर हमला कर सकते हैं तो जनाजे पर भी अपनी वहशत और बर्बरियत का इजहार करेंगे। बहरहाल वो अपना काम करेंगे और हम अपना काम करेंगे।